بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. عمران خان صاحب کے ہاتھ میں غالباً سیدھے ہاتھ میں چھوٹی انگلی, وہاں پر ایک عدد انگوٹھی موجود ہوتی ہے جو میڈیا ڈھونڈ رہا تھا, اور اس انگوٹھی کو ڈھونڈتے ہوئے میڈیا نے ایک عدد چھچھور پن شروع کر دیا تھا. ہمارا میڈیا اکثر کرتا ہے. تو اس چھچھور پن کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے, اور کتنی صداقت ہے ان تمام باتوں میں اس کی بات کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جماعت کو آپ کو اکثر لوگ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن بعض انسیڈنٹس ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو حیرانی بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے, اور کن حالات میں نہیں چھوڑ رہے عمران خان کی جماعت کو. ایسے ہی ایک واقعے کی ایک ویڈیو بھی ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اس کی بھی بات کریں گے. اور آج ایک صاحب نے بڑی بری طرح سے ڈرا دیا پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو بھی اور بعض صحافیوں کو بھی, کیونکہ صحافیوں کا بھی یہ اندازہ تھا کہ یہ صاحب ایسا نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے کچھ دیر کے لیے ڈرا دیا تھا. اور انہوں نے ڈرا دیا یا پھر حالات نے ڈرا دیا, اس کی بات بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی میں علیحدگی کے معاملے کی. میڈیا یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے ابھی جو زمان پارک میں اپنے گھر میں صحافیوں کو بلایا, جس میں اجمل جامی صاحب موجود تھے. اجمل جامی صاحب کے علاوہ وہاں پر علی ممتاز موجود تھے, بیرسٹر احتشام امیر الدین موجود تھے, حبیب اکرم موجود تھے, عیسیٰ رانا موجود تھے, ان کے ساتھ شفیق آوان صاحب موجود تھے, چودھری غلام حسین صاحب موجود تھے, اور کچھ 8-9 صحافی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان 8-9 صحافیوں میں کچھ صحافیوں نے بھی بتایا, اور اس کی جو ویڈیوز سامنے آئیں ان کی بنا پر بعض چینلز پر, ٹیلی ویژن پروگرامز میں میڈیا نے, خاص طور پر ٹیلی ویژن چینلز نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی میں ان کی اہلیہ میں علیحدگی ہو گئی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی, اب جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ اس وقت کی تصویر ہے جب عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے منصب پر تھے. پیچھے آپ بیک ڈراپ وزیر اعظم ہاؤس والا دیکھ سکتے, تو اس وقت کی تصویر ہے. تو عمران خان صاحب کے ہاتھ پہ انگوٹھی ہے, اور یہ جو میں تصویر دکھا رہا ہوں یہ عمران خان صاحب کے آج کے خطاب کی تصویر ہے. دونوں میں آپ انگوٹھی دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے. اس دن انگوٹھی نہیں تھی. بعد میں کچھ دوستوں نے کہا کہ اس روز عمران خان صاحب ایکسرسائز کر کے آئے تھے اور انگوٹھی انہوں نے اتاری ہوئی تھی. 10 جگہوں پر انگوٹھی اتارنی بھی پڑتی ہے, تو اتاری ہوئی تھی. تو لوگوں نے اس کے نتیجے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ انگوٹھی بشرا بی بی نے دی تھی. عمران خان صاحب ہر وقت پہنے رکھتے تھے, بات کرتے ہوئے انگوٹھی کو گھماتے تھے, پھراتے تھے. عمران خان صاحب بڑی توجہ دیتے تھے اس انگوٹھی پر, اور یہ انگوٹھی نہیں ہے, علیحدگی ہو گئی. یہ باتیں میڈیا نے شروع کر دی. عمران خان صاحب آج انگوٹھی پہن کر آئے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب کل ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہ پروگرامز کرے گا کہ عمران خان اور بشرا بی بی میں علیحدگی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ معافی بھی مانگیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ سراسر چھچور پن تھا, ٹی وی کا روایتی والا, ہم غلط تھے, معاف کر دیں. ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. بہرحال ہمارا میڈیا جتنا چھچورا اتنا چھچورا رہے گا, اس کو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. دوسرا, آپ کو مختلف لوگ پارٹی چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پریشر کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے. یہ سرور سلیم جوڑا صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہنے کی مثال قائم کر کے دکھائی. یہ ہاسپٹل پہنچ گئے, ان کو اٹیک ہوا, اور ہارٹ اٹیک کے بعد, دل میں درد کے بعد, یا جب ہاسپٹل پہنچ گئے تو ہم نے ان کی ہاسپٹل کی تصویر دیکھی, مگر انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اس روز ہتھ کڑی چوم کر دکھائی اور کہا کہ عمران خان کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد انہیں حمید لطیف ہاسپٹل پہنچایا گیا. وہاں پر پولیس بڑی تعداد میں پہنچ گئی, اور پولیس والوں نے حمید لطیف ہاسپٹل انتظامیہ کو بتایا کہ ان صاحب کو نہیں رکھنا. تو ہاسپٹل انتظامیہ نے ان کو رکھنے سے انکار کر دیا. پولیس والے ان کو واپس گجرات لے کر آ گئے کہ آپ کو یہاں پر ڈاکٹرز ہاسپٹل لے جا رہے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے انہیں وہاں نہیں بلکہ انہیں سرکاری اسپتال پہنچا دیا گیا. وہاں سے بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی رہائی کے احکامات آ گئے تھے, مگر پھر گرفتار کر لیا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے جن کے حوالے بعد میں کرو گے ان کے حوالے ابھی کر دو, لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا, میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہی بات آج عمران خان صاحب بھی کر رہے تھے. نذیر جٹ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ میرے پاس تو حلقے کے ووٹرز آ رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سب کر لیجئے گا, عمران خان کو مت چھوڑیے گا, کیونکہ پھر ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کا بڑا پکا ووٹ ہوتا ہے. وہ ہوئے, ان کی بیٹی عائشہ نذیر ہوئیں,
یہ بڑے پکے ووٹ والے لوگ ہیں، یہ آزاد لڑیں، پارٹی سے لڑیں، جیت جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ووٹرز نے، اتنے تگڑے آدمی کو بھی ووٹرز نے یہ کہا کہ عمران خان کو مت چھوڑیے گا، ووٹ ہم عمران خان کے نام پر آپ کو دے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا، سلیم سرور جوڑا صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، اور بھی کئی لوگوں نے سنا دیا، جیسے کہ اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کے ساتھ میاں محمود الرشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ان کی جماعت کو ملے گا، عمران خان کے نام پر ملے گا، تو جن لوگوں کو اپنے ووٹ کی فکر ہے وہ نہیں چھوڑ رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، برائے نام ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹکٹ واپس کیا ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہیں ٹکٹ ہولڈر۔ عمران خان نے یہ بات بھی کی، اور جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ شدید پریشر میں چھوڑ رہے ہیں، ان پر جس طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے کاروبار گرائے جا رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار کے پیچھے حکومت پڑ گئی ہے، اور پولیس کا استعمال کیا جا رہا ہے خاندان کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تو یہ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ کوئی نہیں چھوڑ کر جا رہا، جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان سے ہمدردیاں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جانے کی خوشی بھی وہ یہ بات کر چکے ہیں۔ مگر آج ایک نام جن کی رہائی کی خبر آئی، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب رہائی کی خبر آتی ہے تو پھر اسلام آباد پریس کلب میں بندہ پہنچ رہا ہے، یہ خبر بھی آ جاتی ہے، اسلام آباد پریس کلب سے تصویر بھی آ جاتی ہے کہ وہاں جو درمیان والی بڑی کرسی ہے وہ تیار ہے اور بندہ پریس کانفرنس کرنے والا ہے۔ یہ نیشنل پریس کلب سے خود ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جا رہا ہے۔ تو آج ایک رہائی ہوئی علی محمد خان صاحب کی، اس کے بعد کوئی بھی ایسا اعلان سامنے نہیں آیا تھا کہ وہ نیشنل پریس کلب پہنچ رہے ہیں، پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تمام خبریں ہمارے پاس تھیں نہیں۔ لیکن کچھ دیر ہو گئی کہ فوری گرفتاری کے بعد کی خبر بھی آتی، یعنی رہائی ہوئی فوراً گرفتاری ہو گئی، یہ خبر نہیں آئی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا 4 لوگ عمران خان صاحب کی جماعت چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تو جن 4 لوگوں کا میں نے نام لیا تھا اس میں مراد سعید پہلے نمبر پر، علی محمد خان دوسرے نمبر پر، قاسم سوری تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر میں نے آپ سے اسد عمر کا نام لیا تھا۔ اسد عمر صاحب پارٹی چھوڑ گئے یا نہیں چھوڑ گئے، یہ کچھ ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ہے، عمران خان سے بھی ملاقات کی کوشش کروں گا، لیکن پارٹی کے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، عمران خان کی تعریف بھی کر دی، راستے جدا بھی کر لیے، راستے جڑے بھی رکھے ہیں، ایک عجیب سا کام کیا تھا اسد عمر صاحب نے۔ تو میرے 4 میں سے آدھا نام غلط ہو گیا، وہ پارٹی چھوڑ بھی گئے، پارٹی میں ہیں بھی۔ مگر علی محمد خان صاحب کے حوالے سے جب دوبارہ گرفتاری کی خبر نہیں آئی تو مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ علی محمد خان صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ جائیں، کیونکہ وہ جو عمران خان صاحب جب ایوان اقتدار سے نکال دیے گئے تو وہاں کھڑے ہو کر ایک لون رینج وہاں پر انہوں نے تقریر کی تھی علی محمد خان نے، اس تقریر نے ہلا کر رکھ دیا تھا پورے پاکستان کو، اور پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ گلیڈیٹر جیسی تقریر کر کے آیا علی محمد خان صاحب، تو وہ تقریر بڑی گونجتی رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ تو علی محمد خان صاحب کی جب خبر نہیں آئی تو ڈر پیدا ہوا، پھر خبر آئی کہ گرفتار ہو گئے، تو پہلی گرفتاری تھی دوبارہ، جس پر میں نے کہا الحمدللہ دوبارہ گرفتار ہو گئے، تو علی محمد خان صاحب تیسری بار گرفتار ہوئے۔ آج شہریار خان آفریدی صاحب جو ہیں، وہ جو بتا رہے تھے کہ خان پہ جان قربان، اولاد قربان، مال قربان، تو علی محمد خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ شہریار آفریدی دونوں گرفتار ہو گئے دوبارہ، اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے۔ خیبر پختونخوا سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے کم ووٹ میں۔ تو دیکھیے یہ سلسلہ مزید کہاں جاتا ہے۔ کراچی میں تو بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ گئے ہیں، اس بات کا ڈر تھا اور یہ ہو گیا ہے۔ پنجاب میں بڑی تعداد میں لوگ چھوڑ گئے ہیں، اس بات کا ڈر تھا اور یہ ہو گیا، لیکن جو اندیشہ تھا خیبر پختونخوا کے بارے میں عمران خان کے مخالفین کا، وہ اندیشہ بھی درست ثابت ہو رہا ہے، وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔